ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک عدد میسج کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے طے شدہ فوجی حملے کو ملتوی کر دیا جائے جو کہ کل کے لیے مقرر تھا۔ آج عمران خان صاحب سے جناب ملاقات کا دن ہے۔ 6 وکلا کی فہرست جو ہے وہ جیل و کام کے حوالے کی ہے۔ عمران خان صاحب کی جناب ہسپتال منتقلی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے۔ سندھ کے شہر حیدرآباد سے گرفتار ایک اور منشیات فروش خاتون امبرین عرف گڈی، اس کا شوہر بھی جو ہے وہ سابقہ پولیس آفیسر نکلا۔ اس سے پہلے ایک اور بھی خاتون جو ہے وہ بھی پکڑی گئی تھی، اس کے بارے میں بھی یہ پتہ لگا تھا جناب اس کا شوہر بھی جو ہے وہ پولیس والا نکلا ہے۔ تو یہ ہیٹرک ہو گئی پولیس والوں کی جنہوں نے جو ہے منشیات فروش خواتین کے ساتھ جو ہے وہ شادیاں کی ہوئی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، ایران اور امریکہ کا معاملہ پچھلے کئی دنوں سے ہم نے ڈسکس نہیں کیا تھا، لیکن پچھلے 12 گھنٹے کے اندر کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو گئے ہیں، پوائنٹ آف نو ریٹرن تک جو ہے وہ تقریباً پہنچ چکے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی جو ہے وہ کچھ امید باقی ہے، آخری لمحات ہیں لیکن کچھ امید باقی ہے۔ اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی ساری ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں جب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ ہوتا یہ ہے کہ کل رات کو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک عدد میسج کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور سوشل میڈیا کے اوپر میسج کر کے کہتے ہیں کہ جی قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی، سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان ال سعود اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان نے مجھ سے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران پر ہمارے طے شدہ فوجی حملے کو ملتوی کر دیا جائے جو کہ کل کے لیے مقرر تھا۔ یعنی کہ آج کی تاریخ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو حکم دے دیا ہوا تھا، امریکی افواج کو، کہ آپ ایران پہ حملہ کر دیں، کیونکہ اب سنجیدہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور ان کی رائے میں عظیم رہنما اور اتحادیوں کے طور پر ایک ایسا معاہدہ طے پائے گا جو ریاستہائے متحدہ امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک اور اس سے آگے کے لیے بہت قابل قبول ہو۔ اس معاہدے میں اہم بات یہ ہے کہ ایران کے لیے کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ مذکورہ بالا رہنماؤں کے لیے میرے احترام کی بنیاد پر میں نے وزیر جنگ پیٹ ہیگسیتھ، چیئرمین آف دی جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈینیل کین اور امریکی فوج کو ہدایت کی ہے کہ ہم کل ایران پر طے شدہ حملہ نہیں کریں گے، لیکن انہیں مزید ہدایت کی گئی ہے کہ اگر کوئی قابل قبول معاہدہ طے نہیں پاتا تو فوری طور پر ایران پر ایک مکمل بڑے پیمانے پر حملے کے لیے تیار رہیں۔ اس سے آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق، اب ظاہری بات ہے، ڈیبیٹیبل بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بلف کھیل رہا ہے یا ایکچولی اس نے امریکی فوج کو جو ہے وہ کہا ہوا تھا کہ جناب آپ اگلے 24 گھنٹے میں یہ حملہ کر دیں، لیکن اب یہ کہتا ہے کہ جناب 3 لوگوں کے کہنے کے اوپر جو ہے میں یہ حملہ روک رہا ہوں۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ 3 افراد وہ ہیں، یہ 3 ممالک وہ ہیں جس کے اوپر ایکچولی ایران خود اٹیک کرتا رہا ہے۔ سعودی عرب ہو گیا، قطر ہو گیا، یا پھر متحدہ عرب امارات ہو گیا۔ خاص طور پہ متحدہ عرب امارات کے اوپر تو کافی بمباری کی گئی ہے، کافی ڈرونز جو ہے وہ پھینکے گئے ہیں، اور اب انہی تینوں کے کہنے کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے فی الحال جو ہے وہ اس چیز کو روک دیا۔ میرے خیال میں اگر ہم اس کو 1 منٹ کے لیے فیس ویلیو کے اوپر اس بات کو ہم لے لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تینوں ممالک کو اس بات کا شک ہو کہ اگر یہ حملہ کر دیا گیا اس کا فال آؤٹ ہمارے اوپر آنا ہے، یعنی کہ ایران کا جو ریاکشن آئے گا وہ ہمارے اوپر آئے گا۔ اس لیے ان کی جانب سے بھی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی معاہدہ جو ہے وہ ہو جائے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں جی ان کے کہنے کے اوپر، پہلے وہ پاکستان کے اوپر یہ کرتا رہا ہے کہ جناب میں نے پاکستان کے 2-3 دفعہ اب اس طرح ہو چکا ہے کہ جی پاکستان کے کہنے کے اوپر یا پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے کہنے کے اوپر جو ہے میں روک دیا ہے یا میں نے آپریشن جو ہے روک دیا ہے۔ اس مرتبہ اس نے ان 3 ممالک کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ جناب اگر جلدی کوئی معاملہ نہیں طے پاتا تو اس کے بعد میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ حملے کے لیے تیار رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کی قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی کے ساتھ جو ہے وہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ 2 دن کے اندر 2 دفعہ آلریڈی پاکستانی پرائم منسٹر اور قطر کے وزیر اعظم کے درمیان جو ہے وہ یہ رابطہ ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہے وہ ایران کے اندر موجود ہیں، جہاں پہ ان کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ بھی جو ہے ملاقات ہوئی ہے۔ بالکل آخری اس وقت یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح کوئی بڑا بریک تھرو جو ہو جائے، ورنہ جتنی میں ہلچل دیکھ رہا ہوں اس وقت خطے کے اندر ملاقاتوں کے سلسلے، ٹیلی فونک کالز ہو رہی ہیں، معاملہ ایک دم جو ہے وہ کافی زیادہ دوبارہ گرم ہو گیا۔ مجھ سے بہت سے لوگ جو ہے پچھلے 5-6 دن سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ جناب آپ امریکہ ایران کے اوپر جو ہے وہ بات کیوں نہیں کر رہے، تو لیں جناب، میں نے آپ سے کہا تھا جب تک مجھے کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئے گی جو نیوز وردی ہو، اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اب جو ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ واقعی چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ سیریس ہو گئی ہیں۔
دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی وہ امن معاہدے سے متعلق ایران کے مایوس کن جواب کے بعد ایران کو کسی قسم کی رائے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ سے ٹیلی فونک انٹرویو میں ٹرمپ نے اندیا دیا کہ ایران کو معلوم ہے کہ جلد کیا ہونے والا ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آیا وہ ایران کے یورینیم افزودگی پروگرام پر 20 سالہ پابندی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس وقت کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہوں. ٹرمپ نے مزید تفصیلات بتانے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ میں اس بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا, بہت کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کو اندازہ ہے کہ امریکہ مزید سخت اقدامات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ پہلے سے زیادہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ بہت جلد کیا ہونے والا ہے. اخبار کے مطابق چین کے حالیہ دورے سے واپسی کے بعد ٹرمپ نے ورجینیا میں اپنے گولف کلب میں قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ مشاورت کی, جہاں ایران سے متعلق آئندہ اقدامات کے اوپر جو ہے وہ غور کیا گیا. اخبار کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے آج یعنی کہ منگل کو مزید اجلاس متوقع ہیں, جبکہ بعض سخت موقف رکھنے والے امریکی سیاستدان جیسے سینیٹر لنسے گراہم ایران کے خلاف فوجی کارروائی دوبارہ شروع کرنے کے اوپر جو ہے وہ زور دے رہے ہیں. اس کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے امریکی نشریاتی ادارے NBC کو دیے گئے انٹرویو کے دوران کہا ہے کہ امریکی صدر نے پاکستان کے کہنے پر پروجیکٹ فریڈم جو ہے وہ روکا تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہ پروجیکٹ فریڈم جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ روکا گیا. جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا پروجیکٹ فریڈم دوبارہ شروع ہو سکتا ہے اور کیا ایران پر حملوں کا آغاز ایک مرتبہ پھر ہو سکتا ہے, تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا جی پروجیکٹ فریڈم کے روکے جانے کی وجہ یہ تھی کہ ایسا کرنے کے لیے پاکستان کی جانب سے درخواست کی گئی تھی, اور انہوں نے یعنی پاکستان نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ پروجیکٹ فریڈم کو روکتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ایک ممکنہ ڈیل یا معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے بھی خیال میں یعنی امریکی صدر بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کا حل سفارتی انداز کے اندر جو ہے وہ نکالا جائے. دوسری جانب امریکہ نے ایران کے ساتھ ان معاہدے اور اپنے ہرمز کو دوبارہ کھلوانے کے لیے ایرانی تیل پر عائد پابندیوں میں عارضی نرمی کی پیشکش کر دی ہے. ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکہ کی تجویز دونوں ممالک کے درمیان پاکستان کی ثالثی میں جاری بالواسطہ مذاکرات کے دوران سامنے آئی ہے. رپورٹ میں مذاکرات سے واقف ایک ذریعے نے کہا کہ پابندیوں میں یہ نرمی فوری طور پر نافذ نہیں ہوگی بلکہ حتمی معاہدہ طے پانے کے بعد اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. تاہم اس پیشکش کی باضابطہ تصدیق اب تک نہ تو امریکہ اور نہ ہی ایران کی طرف سے ہوئی ہے, جبکہ اس حوالے سے پوچھے گئے تحریری سوال کا فوری جواب بھی تاحال نہیں دیا گیا ہے. اس سے پہلے مارچ میں بھی امریکی انتظامیہ نے سمندر کے راستے ایرانی تیل کی خریداری پر عائد پابندیوں میں 30 روزہ نرمی جو ہے وہ کر دی تھی. اب اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں اس کا فائدہ پاکستان کو بھی بہت ہو سکتا ہے, کیونکہ پاکستان کی تو ویسی بارڈر لگتا ہے ساتھ. تو اگر یہ نرمی آتی ہے اور ایران کو جو ہے وہ تیل ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے ان پابندیوں کے اوپر سے جو ہے وہ یہ پابندیاں ہٹتی ہیں, میرے خیال میں پاکستان بھی اس سے جو ہے بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن یہ جو حالیہ کشیدگی ہوئی ہے اس کے بعد یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر اوپر چلنا شروع ہو گئی ہیں اور $112 فی بیرل کے اوپر جو ہے وہ تیل کی قیمتیں آ گئی ہیں. اب ذہن میں رکھیے گا کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ عید آ رہی ہے اور اس سے پہلے جمعے والے دن موسٹ پرابلی جو ہے وہ تیل کی پرائسز کو جو ہے دوبارہ ری ایویلیویٹ کیا جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. دوسری جانب ایران نے اعلان کیا کہ اب سے آبِ ہرمز سے گزرنے والے تمام جہازوں کو پیش کی اجازت لینا ہوگی, بصورت دیگر ان کی آمد و رفت غیر قانونی سمجھی جائے گی اور سخت کارروائی کی جائے گی. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران کے نئے قائم کردہ ادارے پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی نے ٹویٹر کے اوپر ایکس کے اوپر جو ہے اپنا باضابطہ اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ بنا لیا ہے. ادارے نے کہا کہ آبِ ہرمز کے مخصوص حدود میں داخل ہونے والے تمام بحری جہازوں کے لیے ایرانی مسلح افواج اور متعلقہ اداروں کے ساتھ مکمل رابطہ اور اجازت جو ہے وہ لازمی ہوگی. بیان میں خبردار کیا ہے کہ اجازت کے بغیر گزرنے والے جہاز غیر قانونی تصور کیے جائیں گے اور سخت کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی. دوسری جانب ایران کے پاسداران انقلاب نے ملک کے مغربی سرحدی علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے امریکی اسلحے کی ایک بڑی کھیپ قبضے میں لینے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے. رپورٹ کے مطابق یہ اسلحہ عراقی کردستان سے ایران کے صوبے کردستان کے شہر بانا میں منتقل کیا جا رہا تھا, جہاں ایرانی فورسز نے خفیہ معلومات کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ کارروائی کی ہے. دوسری جانب اسرائیلی بحریہ نے جناب ایک بار پھر غزہ کے لیے امداد لے جانے والے سمود فلوٹیلا کو جو ہے وہ روک لیا ہے. امدادی تنظیم کی جانب سے بتایا گیا اسرائیلی فوج کی سپیڈ بوٹس نے فلوٹیلا میں شامل متعدد کشتیوں کو گھیرے میں لینے کے بعد گلوبل سمود فلوٹیلا کا مکمل کنٹرول جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے. اس کے علاوہ آج عمران خان صاحب سے جناب ملاقات کا دن ہے اور آج تحریک انصاف کے فوکل پرسن اویس یونس چودھری ایڈوکیٹ نے 6 وکلا کی فہرست جو ہے وہ جیل و کام کے حوالے کی ہے. فہرست میں بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ, چنگیز خان کاکڑ, انتظار پنچوتا, علی زمان اور علی اعجاز بٹر کے نام جو ہے وہ شامل ہیں. پچھلی مرتبہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ ایک بڑا احتجاج کیا گیا تھا جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بھی تشریف لے کر آئے تھے. اس میں اس مرتبہ پارلیمنٹیرینز کی نسبتاً بڑی تعداد موجود تھی لیکن اس کے باوجود سارے نہیں آئے تھے.
وہاں پہ دھرنا جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا تھا کہ جناب میری بات ہو گئی ہے اور اگلے دفعہ جو ہے وہ ہمیں ملنے کی اجازت مل جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی. دوسری جانب سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے رہنما اور کارکنوں کو جو ہے آج دوپہر 2 بجے اڈیالہ جیل پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے اور عمران خان کی اپنی بہنوں سے ملاقات تک جو ہے انہوں نے کہا جی احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا. پی ٹی آئی رہنما اقبال آفریدی نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا بروز منگل کو اڈیالہ جیل پہنچنا پی ٹی آئی ورکرز کے لیے انتہائی ضروری ہے جتنا عمران خان کی زندگی پاکستان کے لیے ضروری ہے، اس لیے آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے تمام پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، پارٹی عہدیداران اور ورکرز جو ہے وہ بھرپور شرکت کریں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جناب ہسپتال منتقلی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے. درخواست ایڈوکیٹ عزیر بھنڈاری نے جو ہے ان کے ذریعے دائر کی گئی ہے اور اس درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا 12 مارچ 2026 کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے اور جس میں عمران خان صاحب کا فوری میڈیکل چیک اپ کرانے کی جو ہے وہ استدعا کی گئی ہے. درخواست میں ڈاکٹر خرم مرزا، ڈاکٹر عاصم یوسف، ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر سمیرہ نیازی سے معائنہ کرانے کی جو ہے وہ استدعا کی گئی ہے. اس کے علاوہ کل ایک انوکھا قسم کا جو ہے وہ منظر دیکھنے میں آیا جہاں خیبر پختونخوا کے مسائل کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ، پیپلز پارٹی کے گورنر اور نون لیگ کے اپوزیشن لیڈر ایک پیج کے اوپر جو ہے وہ نظر آئے. گورنر فیصل کریم کنڈی، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور اپوزیشن لیڈر عباد اللہ خان نے مشترکہ پریس کانفرنس میں وفاق سے صوبے کے حقوق ادا کرنے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے پریس کانفرنس کے دوران وفاقی حکومت کے مختلف منصوبوں میں رویے کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا. سہیل آفریدی نے کہا کہ صوبے کو آٹا فراہم نہیں کیا جا رہا، ہم ریاست کو سستی گیس اور بجلی دے رہے ہیں لیکن ہمارے سی این جی اسٹیشنز بند کیے جا رہے ہیں. ہمارا سب سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ غیر قانونی اقدامات میں وفاقی حکومت کا ساتھ نہ دیں. سہیل آفریدی نے کہا اجلاس کے دوران میں نے صوبے کی بدامنی کا حل بتایا تھا، بدقسمتی سے میری کسی بھی تجویز کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کیا گیا. دوسری جانب فیصل کریم کنڈی نے وفاق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سوال کیا کہ کیا ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم آپ کو گیس اور بجلی پیدا کر کے دے رہے ہیں، ہم ریاست کو سستی گیس اور بجلی دے رہے ہیں، مائنز ہمارے پاس ہیں، ہمیں پانی کا شیئر مل جائے تو ہمیں گندم لینے کی ضرورت نہیں. درخواست یہ ہے کہ اس مسئلے پر نوٹس لیں، ہمارے صوبے کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ جو مشترکہ پریس کانفرنس ہے، اس کے 1-2 اینگلز ہیں. اگر تو ایک اچھا آپٹمسٹک اینگل جو ہے وہ دیکھا جائے، دیٹ از ویری گڈ کہ گورنر، سی ایم اور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ایک ہی پیج کے اوپر جو ہے وہ اکٹھے بیٹھ کے اپنے صوبے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اب ذہن میں رکھیے گا یہ ایک وہی ٹائم تھا جہاں پہ اس وقت فیصل کریم کنڈی گورنر اور علی امین گنڈا پور ایک دوسرے کے خلاف بڑا سخت قسم کے جو ہے وہ بیانات دیتے تھے، جبکہ ماضی میں یہ بڑے آپس میں قریب رہے ہیں. ماضی میں فیصل کریم کنڈی اور علی امین گنڈا پور بڑے قریب رہے ہیں لیکن بڑے سخت بیانات ایک دوسرے کے بارے میں دیتے تھے اور بلو دا بیلٹ تک چلے جاتے تھے. لیکن یہاں پہ سہیل آفریدی صاحب کے آنے کے بعد جو ہے وہ گورنر کے ساتھ اس قسم کا ریلیشن ہونا، دیٹ از ویری گڈ. مطلب یہ اچھی بات ہے اور میرے خیال میں سب نے مل کے جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر عباد اللہ صاحب جو بیسکلی اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ وفاق کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ نے جو ہے وہ صحیح طرح کام نہیں کیا. سو دس از کوائٹ اسٹرینج کہ وہ جو ہے وہ اس قسم کا اعتراض وفاق سے کریں کہ جناب آپ کو جو رول ادا کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے نہیں کیا. سو اس میں بہرحال مطلب اگر آپ آپٹکس کے لحاظ سے بات کریں تو سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ کم از کم اس کے اندر نمبر لے گئے کہ وہ ان تمام اہم عہدوں کو جن کا خیبر پختونخوا کے ساتھ تعلق ہے، انتظامیہ کے ساتھ تعلق ہے، ان سب کو ایک پیج پہ لا کے انہوں نے خیبر پختونخوا کا کیس جو ہے وہ لڑا ہے. اب کاش کچھ اس طرح کے معاملات جو ہے وفاق کے اندر بھی نظر آئے، ایون پنجاب کے اندر بھی نظر آئے، جہاں پہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کم از کم ایک پیج پہ آئیں. تو سہیل آفریدی صاحب کو فل مارکس آن ایکچولی اچیونگ دس. اس کے علاوہ جناب کراچی کی سیشن عدالت جنوبی میں پنکی کے خلاف جناب گزری اور درخشاں تھانوں میں درج منشیات مقدمات کی سماعت ہوئی. درخشاں تھانے کے 5 جبکہ گزری تھانے کے 4 مقدمات میں تفتیشی افسران نے نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی تھیں جنہیں عدالت نے منظور کر لیا. عدالت نے ریمارک دیے کہ اسپیشل ڈیوٹی مجسٹریٹ نے مختلف مقدمات میں متضاد احکامات جاری کر کے غیر قانونی اقدام کیا ہے. عدالت نے قرار دیا کہ ایک ہی وقت میں ملزمہ کو ایک مقدمے میں پولیس تحویل اور دیگر مقدمات میں جیل بھیجنے کا حکم قانونی طور پہ درست نہیں ہے. عدالت نے حکم دیا کہ ڈیوٹی مجسٹریٹ کا جوڈیشل ریمانڈ کا فیصلہ قلعدم تصور کیا جائے اور ملزمہ کو 17 مئی تک پولیس ریمانڈ پر تصور کیا جائے. سیشن عدالت نے مزید ہدایت کی کہ ملزمہ کو مزید ریمانڈ کے لیے متعلقہ مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا جائے جبکہ متعلقہ مجسٹریٹ قانون کے مطابق درخواست کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ دیں. اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے. ہم نے آپ کو پنکی کے بارے میں بتایا تھا کہ پنکی نے جو دوسری شادی کی تھی وہ ایک پولیس والے سے کی تھی. اب سندھ کے شہر حیدرآباد سے گرفتار ایک اور منشیات فروش خاتون امبرین عرف گڈی،
اس کا شوہر بھی جو ہے وہ سابقہ پولیس آفیسر نکلا. اس سے پہلے ایک اور بھی خاتون جو ہے وہ منشیات فروش تھی, وہ بھی پکڑی گئی تھی. اس کے بارے میں بھی یہ پتہ لگا تھا جناب, اس کا شوہر بھی جو ہے وہ پولیس والا نکلا ہے. تو یہ ہیٹرک ہو گئی پولیس والوں کی, جنہوں نے جو ہے منشیات فروش خواتین کے ساتھ جو ہے وہ شادیاں کی ہوئی ہیں. اس سے پہلے انمول عرف پنکی اور نرگس عرف ملکہ, ان دونوں کے حوالے سے یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آئی تھی کہ ان کی پولیس اہلکاروں سے شادیاں ہوئی ہیں. مطلب وہ قانون کے رکھوالے جنہوں نے ایکچولی اس سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ہر قسم کی منشیات کا خاتمہ کرنا ہے, انہوں نے گھر میں وہ رکھی ہوئی ہے جو ایکچولی منشیات بناتی ہے. کیا کمال ہے. مطلب یہ ہے ہماری پولیس کا حال کہ انہوں نے دوسروں کا کیا قلا کما کرنا ہے جا کے, منشیات فروشوں کا کیا انہوں نے بگاڑنا ہے جا کے, جن کے اپنے گھر کے اندر جو ہے منشیات بیچنے والی بیٹھی ہوئی ہے. یہ تو حال ہے. حیدرآباد کے 10 پولیس اہلکار اور افسران کا امبرین گڈی سے جو ہے رابطوں کا بھی انکشاف ہوا ہے. سابق ڈی ایس پی کے خلاف بھی تحقیقات جو ہیں وہ اب جاری ہیں. تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ ملزمہ رشتہ داروں کے ذریعے تعلیمی اداروں میں منشیات فروخت کرتی تھی. ملزمہ کا قریبی رشتہ دار یونیورسٹی کا طالب علم اور منشیات نیٹ ورک چلاتا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ حیدرآباد رینج میں ملزمہ کے 7 کارندوں کی شناخت کر لی گئی ہے. ملزمہ کے نیٹ ورک کے مزید کارندوں کے لیے اسکروٹنی جاری ہے. اس سے پہلے 2 روز قبل ٹاسک فورس نے ہٹری تھانے کی حدود علی آباد کالونی سے منشیات فروش خاتون امبرین اور گڈی کو گرفتار کیا تھا, جس کے پاس سے 3 کلو سے زائد 423 گرام سے زائد ہیروئن جو ہے وہ برآمد ہوئی تھی. اس کے علاوہ کراچی میں سی ویو کے اوپر ایک واقعہ پیش آیا ہے, اس کی فوٹیج میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. بڑا ہی خوفناک قسم کا یہ حادثہ جو ہے وہ پیش آیا. ٹریفک حادثہ تھا, 14 مئی کو بیسکلی یہ حادثہ جو ہے پیش آیا ہے, اور اب اس حادثے کے ملزم کی تفصیلات جو ہیں وہ کچھ اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. ہمیں ہمارے کبوتر کے ذریعے کچھ انفارمیشن جو ہے وہ ملی ہے. اب یہ اگر آپ یہ جو ایکسیڈنٹ آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں, یہ کتنا خوفناک قسم کا ایکسیڈنٹ ہے. بیسکلی یہ ایک ڈالا جسے کہتے ہیں, وہ ڈالا جو ہے وہ ایک آ کے گاڑی کو ہٹ کرتا ہے, اور وہ مطلب فل سپیڈ سے یہ ڈالا جو ہے وہ چلایا جا رہا تھا. اچھا, میں کیونکہ خود کراچی کے اندر رہا ہوں, خاص طور پہ سی ویو کے آس پاس کے اس ایریا میں رہا ہوں, یہاں پہ لٹرلی ڈالے جو ہے نا بدماشوں کی طرح کچھ لوگ چلاتے ہیں. کچھ لوگ, ناٹ آل آف دیم, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ بدماشوں کی طرح لٹرلی چلاتے ہیں. نہ انہوں نے پرواہ کرنی ہے کہ وہ ایک اربن سینٹر کے اندر جو ہے وہاں پہ گھوم رہے ہیں, وہاں پہ بچے ہو سکتے ہیں, وہاں پہ خواتین ہو سکتی ہیں, لیکن وہ سپیڈ کا جو ہے وہ بے دریغ استعمال کرتے ہیں. تو یہ حادثہ جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, اس کے بارے میں اب کچھ ڈیٹیل جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ اس پورے واقعے کی جو ہے وہ ابھی تک یہ بندہ جو ایکچولی اس ڈالے کو چلا رہا تھا وہ ابھی تک پکڑا نہیں گیا ہے, اور اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں, اور اس ویڈیو سے جو ہے گاڑی کو ٹریس کیا گیا ہے کہ ملزم کس طرح ڈی ایچ اے کراچی کے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا ڈیفینس فیز 2 میں پہنچا, اور پھر گاڑی کو مرمت کے لیے فیز 2 میں ہی ایک ورک شاپ جو ہے وہ بھیج دیا گیا. آخر میں ہیومن انٹیلیجنس کی بنیاد پر گاڑی کو ایک ورک شاپ سے جو ہے وہ بازیاب کروایا گیا, یہ جو ڈالا تھا. پولیس کے مطابق ڈبل کیبن گاڑی کے ڈرائیور نعمان علی بتایا جاتا ہے, جس کا تعلق ڈیرہ مراد جمالی سے ہے. ملزم کا کراچی سے بلوچستان ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے. ملزم کی گاڑی سے محکمہ ایکسائز بلوچستان کی دستاویزات بھی جو ہیں وہ برآمد ہوئی ہیں. پولیس کے مطابق ڈبل کیبن پر بلوچستان حکومت کی جعلی نمبر پلیٹ تھی. ملزم کی تلاش کے لیے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے گئے ہیں. واقعے کے بعد سے ملزم فرار ہے, تلاش جاری ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ امکان ہے کہ ملزم جو ہے وہ بلوچستان میں روپوش ہو گیا ہے. یہ حادثہ 14 مئی کی رات کو سی ویو روڈ خیابان بخاری کے موڑ پر اس وقت پیش آیا جب ایک گاڑی وہاں سے موڑ رہی تھی. اس دوران ایک تیز رفتار ڈبل کیبن گاڑی آئی اور سپیڈ بریکر پر سلو ہونے کے بجائے وہاں سے تقریباً اڑتی ہوئی زوردار ٹکر مار کر فرار ہو گئی. حادثے میں سلمان موقع پر جاں بحق ہو گیا, جبکہ گاڑی میں موجود 2 نوجوان جو ہے وہ زخمی ہوئے. واقعے کا مقدمہ بھی درج ہوا ہے اور پولیس نے گاڑی بھی برآمد کر لی ہے, لیکن ملزم کی گرفتاری تاحال عمل میں نہیں آ سکی. حادثے میں جاں بحق جو سلمان تھا وہ 35 سال اس کی عمر تھی اور وہ 3 بچوں کا باپ تھا, لیکن ابھی تک پولیس جو ہے وہ ناکام رہی ہے اس بندے کو ٹریس کرنے میں. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ 5 روزہ دورے کے اوپر لاہور پہنچ گئے ہیں. لاہور پہنچنے کے اوپر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے جو ہے ان کا استقبال کیا. دورے کے دوران جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے مختلف رہنماؤں سے جو ہے ملاقاتیں کریں گے. ملاقاتیں آپ جو مرضی کر لیں, لیکن پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو ہے پنجاب میں پچھلے کئی سالوں سے جو ہے اس کو ریوائیو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. بار بار ریوائیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بلاول بھٹو بھی چکر لگا چکے ہیں, آصف علی زرداری صاحب بھی چکر لگا چکے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی بڑا بریک تھرو جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں پہ نہیں ملتا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک فوٹیج آپ کو اسکرین کے اوپر جو ہے وہ دکھانا چاہیں گے. یہ امریکی ریاست ہے آئیڈاہو, اس کے شمال مغربی علاقے میں اتوار کو ایک ایئر شو کے دوران جو ہے 2 لڑاکا طیارے جو ہے وہ آپس میں ہی ٹکرا گئے. تاہم دونوں طیاروں کے پائلٹس پیراشوٹ کے ذریعے محفوظ رہنے کے اندر جو ہے کامیاب رہے. گن فائر اسکائز ایئر شو کی ویب سائٹ پہ جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ماؤنٹن ہوم ایئر فورس بیس کے قریب
تقریباً 2 میل شمال مغرب میں طیارے کا یہ حادثہ پیش آیا. دونوں طیارے جب آپس میں ٹکرائے ہیں تو ان میں آگ بھڑک اٹھی, وہ نیچے گر گئے. لیکن خوش قسمتی سے کہ اس لڑاکا طیارے کے اندر جو دونوں سائڈ پہ 2 پائلٹس وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے, وہ انہوں نے فوراً جو ہے وہ پیراشوٹ اپنے کھول لیے اور وہ جو ہے مطلب بچ گئے. اور ورنہ ظاہری بات ہے ایک جانی نقصان بھی جو ہے وہ اس کے اندر ہو سکتا تھا. لیکن اس کی بڑی خوفناک فوٹیج ہے یہ جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اور عام طور پہ ایئر شوز کے اندر جو ہے لڑاکا طیاروں کے ذریعے یا دوسرے چھوٹے سسنا طیاروں کے ذریعے بھی جو ہے وہ کرتب دکھائے جاتے ہیں, لیکن یہ دس وینٹ ہاریبلی رانگ. تو یہ حادثہ جو ہے یہ ایک سامنے پیش آیا. اس کے علاوہ کرکٹ کے میدان سے خبر جو ہے وہ شامل کرنا چاہیں گے. ویسے تو آج پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کے خلاف اپنے میچ کا جو ہے وہ دوبارہ آغاز کرے گا, لیکن مطلب ساڑھے حالات بڑی خراب نے. مطلب یہاں پہ لگ رہا ہے کہ دوجا بھی جڑا ہے نا وہ ہتھ ہو جائے گا, انلیس اور انٹل کوئی بہت ہی کارنامہ کوئی انہونی ہوگی تو اور بات ہے, لیکن حالات ہمارے پتلے ہیں. لیکن کرکٹ سے ریلیٹڈ ایک خبر جو ہے وہ شامل کرنا چاہیں گے. انگلینڈ کے سابق کپتان مائیکل وان نے آئی پی ایل کو اہمیت دینے کے اوپر انگلش کرکٹ بورڈ کے اوپر جو ہے بڑے غصے کا اظہار کیا ہے. انہوں نے ٹی وی پروگرام کے دوران جوفرا آرچر جو کہ فاسٹ بولر ہیں انگلینڈ کے, ان کے حوالے سے کئی سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں. انہوں نے جوفرا آرچر کو آئی پی ایل جاری رکھنے کی اجازت دینے کے اوپر انگلش کرکٹ بورڈ کے اوپر بڑی کڑی تنقید کی ہے. مائیکل وان نے کہا کہ انگلینڈ کی اہم ٹیسٹ سیریز شروع ہو رہی ہے اور جوفرا آرچر انڈیا میں رہیں گے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھارتی بورڈ اور ای سی بی کے درمیان کچھ معاملہ طے ہوئے ہیں. معاملہ طے ہونے کی وجہ سے ہی کچھ کھلاڑیوں کو آئی پی ایل جاری رکھنے کی اجازت ملی ہے. انہوں نے سوال کیا کہ کیا کوئی سینٹرل کانٹریکٹڈ کھلاڑی فرینچائز کرکٹ کو نیشنل ڈیوٹی کے اوپر ترجیح دے سکتا ہے. تو مائیکل وان از سم ون, ناصر حسین اور مائیکل وان, یہ 2 بندے میں ان کے بارے میں کہوں گا بڑا پرنسپل سٹانس لیتے ہیں وہ, اور یہ ان لوگوں میں سے شامل ہیں جو کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ جو ہے وہ کتنا ہی کوئی بڑا کیوں نہ ہو, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے تو وہ بول دیتے ہیں. جبکہ کئی ایسے جو ہیں وہ کنی کترا جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں بیچ میں سے. لیکن انہوں نے جو ہے وہ آئی پی ایل کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی ہے کہ انگلش کرکٹ بورڈ جب آلریڈی اس کی ایک سیریز شروع ہو رہی ہے تو وہ اپنے ایک پریمیئر فاسٹ بالر کو جو ہے وہ کس طرح الاؤ کر سکتا ہے کہ وہ جا کے آئی پی ایل کھیل رہا ہو. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.